जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते। सब दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज बुध का दिन है। बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का इतना वसी करम है, अल्लाह की शान पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला बहुत प्यारा रब है। अल्लाह सबको रोज़ी देता है, शफा देता है। हम दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, वो अल्लाह अपनी मोहब्बत से नवाजता है। माशाल्लाह। हाजी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराते सब। जज़ाकल्लाह। हाजी साहब के साथ आज हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान और भी तशरीफ़ फरमा है हमारे यहाँ पे सोफ़ों पर। आपसे अब उनकी मुलाकात करवाएंगे। खालिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ क्या मसला था वो उनकी ज़बानी जानेंगे। उनकी बेगम भी मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। माशाल्लाह, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराते सुन में। इन्हीं के साथ साथ हमारी बहुत प्यारी भाभी कुरतुलैन, एनी उनको प्यार से कहते हैं, लेकिन आप कुरतुलैन बोले एनी बोले एक ही मतलब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराते सुन में। सबसे पहले तो खालिद भाई आप बताएंगे, भाभी बताएंगी कि मसला आखिरकार था क्या? मसला असल में मेरा माउथ इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है। सारे छाले थे वो ज़ख्म बन गए पूरे। उसके बाद नीचे जो है गोली आ गई, तो वो अच्छा खासा ममसा जो है बन गया था, जिसकी वजह से मैं झुक नहीं सकता था, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था। उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जब उसका ऑपरेट की नौबत की कहानी आई तो फिर उसके बाद हम हाजी साहब के पास रुजू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि 2 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह के 70-80% इम्प्रूवमेंट हो गई है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अभी तो आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि यहाँ मैं बात भी नहीं कर सकता था, मैं बोल भी नहीं सकता था, मेरा इतना मुंह पक्का हुआ था। अल्लाह हू अकबर। और ये इतना मम्स था कि मैं नमाज में सलाम भी नहीं फेर सकता था। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप 2 हफ्ते में इतने रिकवर हो चुके हैं कि आप बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा सकते हैं, सजदा भी कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। भाभी आपके क्या तासुरात हैं? क्या मैं तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर रही हूँ कम है, और उनको हाथ उठा उठा के हाजी साहब को दुआएं दे रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को अल्लाह ताला ने दोबारा सही कर दिया। वरना मैं तो इस तरह हो गई थी, बहुत जैसे कहते हैं ना ख़त्म है सब कुछ, अब कुछ भी नहीं रास्ता नजर आ रहा मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस वैसा था कि क्योंकि सब कह रहे थे बायोसी बायोसी, और उसके हक में हम दोनों नहीं थे। वो दिल भी नहीं मानता ना इंसान का, जब यानी हॉस्पिटल में चली गई थी, पेमेंट रख के गई हूँ, ये लेट गए हैं बेड पे, और हम वहाँ से आए सिर्फ ये बहाना करके कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। ओह, लेकिन ये देखे ना, आपको अल्लाह की तरफ से बेशक बेशक माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग सही जगह गए, और भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये तो बच्चों को ड्रॉप स्कूल, असल में मैंने वैन नहीं लगाई, ये खुद ही पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो बच्चे बिल्कुल स्कूल वगैरह नहीं जा रहे थे, सब ने ऑफ किया हुआ था इनकी वजह से। 1 मंथ बच्चे भी घर में ही रहे हैं। अच्छा, यानी इतना टेंशन का। और ये आपके 1 महीने में ही ये पूरा जो है वो फैल चुका था, और बहुत तकलीफ से आप गुजरे। अब बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब, हाजी साहब से जानते हैं। हाजी साहब बताइएगा क्या मामला था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब खालिद भाई को देखकर हम सब बहुत खुश हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मैं अपने रब की शान में अल्फाज कहाँ से लाऊं जो उसके अल्लाह की शान में पेश कर सकूं अल्फाज। सुभान अल्लाह। अल्लाह गवाह है, जितना वसी करम मेरे रब्बुल इज़्ज़त का है मुझ पे, आप सब पे, इन सब पे है, इन बच्चों पे, हर मरीज़ पे है, हर इंसान के दुनिया के इंसान पे है। अल्लाह की अज़मत को सलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी औकात टके की भी नहीं, हैसियत टके की भी नहीं। वो महबूब रब मेरी लाज रखता है, मेरी इज़्ज़त रखता है ना, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। जब ये शहज़ादी दोनों मेरे पास आए तो पहले इसका ये जगह पे काफ़ी बड़ा था, ये सूजा हुआ था। ये इलाज होते होते इनको 7 दिन तक रोज़ाना बुलाया। 7 दिन बुलाने का बहुत बड़ा मकसद है। 7 दिन में जल्दी रिकवरी होती है, और 7 दिन में इतना ऐसा रिकवर हो चुका था, आगे इलाज आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह रोज़ के मेरे लिए फ़ायदा ये होता है कि मैं मरीज़ को रोज़ाना देखता हूँ कि कितनी बेहतरी हुई। इनके लिए फ़ायदा ये है कि रोज़ाना जल्दी ठीक हो रहे होते हैं जी। ठीक है। इनका मफाद ठीक होने का, मेरा मफाद है इनकी खैर खबर लेने का, और साथ इसका इलाज करने का, दोनों बातें साथ चल रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला कितना वसी करे, मुसलसल ठीक होते 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 पहले इनका मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, ये शहज़ादी बता देगी कितना खुल रहा था, फिर से पूछ लेना। उनकी अपनी बेगम है। जी जी।
बिल्कुल। अल्लाह सलामत रखे, बहुत प्यारी शादी है, दोनों शादी बहुत प्यारे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी सलामती रखे, हमेशा कायम रखे। इन समेत आप मुझ समेत कुल कायनात इंसान को अल्लाह सलामत रखे, कायम रहे, खुशहाल ज़िंदगी रहे। आमीन। तो थोड़ा सा मुंह खोलता था, अब माशाल्लाह मुंह इनका ज़्यादा खुलने लगा। अब खाना पीना भी है, पहले खाना पीना भी शायद कम था, नहीं था, ये तो सही है ना, पी रहा था। अच्छा, पी रहे थे, लेकिन आज माशाल्लाह था कि चाय में रोटी की भूख उठती है तो चाय में बिल्कुल डिप करके मुझे रोटी दे दो, तो मैं रो रही होती थी, कहती थी ये चाय से रोटी कैसे खाएंगे हम, पराठा तो हम खा लेंगे लेकिन चाय से रोटी कैसे खाएंगे। वो छोटे छोटे जैसे हम अक्सर चिड़ियों को देते हैं, इस तरह मैं तोड़ तोड़ के चाय में डाल के फिर ये किस तरह खाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती अता की, बहुत सही जगह पे और सही वक्त आप लोग चले गए, क्योंकि जब आप उस जगह पर थे हॉस्पिटल में और वहां से उठ के आना, वक्त मैं याद करती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं कहती हूँ बस शुक्र अदा करती हूँ, और तहज्जुद की नमाज में पहले इनके लिए शुक्राने के नफिल अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तो बस मेरे शौहर को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे। आप लोग हमेशा का हमने नस्लें भी कहा मैंने, सारी एक नस्लें परवान चढ़े, आपकी मलिसा की नस्लें, कुल कायनात इंसान को शिफा दे अल्लाह ताला, जिस मज़हब से भी है, यहाँ भी है, हर जिंदा चीज़ को शिफा दे, रोज़ी को शादा करे और सुकून की ज़िंदगी दे। जो भी जिंदा मखलूक है, इंसान, अवाम, देव, परियां, चिरन परिंद, सबके लिए दुआ रोज़ाना नहीं भी कर रहा हूँ इस तरीके से। लेकिन मेरी खुशी सबसे बड़ी कहकशां ये है कि अल्लाह शफा दे रहा होता है और मैं खुश हो रहा होता हूँ। बिल्कुल हाजी साहब, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम देखें अल्लाह सुब्हान ताला मुझे जदीद से जदीद दुआएं अता फरमा रहा है, माशाल्लाह। ठीक है ना। अब मैं काफ़ी वक्त से अपने रब से मांग रहा हूँ। देखिए, मैं अपने अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं, पहले मैंने कहा रब गवाह है, जितना वसी करम मेरे रब का मेरी ज़ात पे, अल्लाह को गवाह बना करो, मेरे पास उसके जवाब में अल्फाज नहीं है, इतना वसी करम है, माशाल्लाह। ठीक है। अब बहुत वक्त से एक मसला मेरे सामने दरपेश था कि एक्सीडेंट वाले जो मेरे पास मरीज आते हैं, उनके बहुत से लोगों को टिश्यू नहीं जोड़ता है जी, टिश्यू फट गए, डैमेज हो जाते हैं जी। अब उसके बाद वो कहानी ख़त्म। बिल आखिर वहाँ पर ज़ख्म बनने के बाद उसमें वो कभी नासूर, कभी कैंसर, कभी कुछ वो आ जाता था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहद नवाजा है, कुर्बान अस प्यारे रब पे, कि आज वो दवाइयाँ हमें मिली हैं, वो दवाइयाँ तैयार की हैं जिसमें टिश्यू जो डैमेज हैं वो दोबारा रिकवर होते हैं, माशाल्लाह। ठीक है। जितनी भी मेरी दिन रात की दुआ होती है, इल्तिजा होती है अपने रब से, वो सब इंसानों के लिए, इनके लिए, दूसरों के लिए, तीसरों के लिए, कुल कायनात के हर इंसान के लिए, हर जिंदा मखलूक के लिए दुआ होती है। और दुनिया जहाँ की दुआएं मुझे, मेरी औलादों के लिए भी होती है और अपनी औलादों के लिए भी दुआ होती है। मेरी कोशिश होती है कि इंसान की ज़िंदगी सलामती चाहिए, हर हाल में चाहिए, जो उसका मज़हब कोई भी है, लेकिन है मेरे माँ बाप की औलाद है। जिस मज़हब से भी है ना, वो मेरे माँ बाप की, आदम अलैहिस्सलाम की माँ हवा की औलाद है। बेशक वो कोई कहीं भी चला गया, लेकिन है तो हमारे वजूद का हिस्सा जी। लेकिन मैं इस नज़रिए पे चलता हूँ, मैं ज़ात पाक मज़हब को देखे नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार और नबी की मोहब्बत को देखे चलता हूँ। अब जो दवाइयाँ, नई दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता की हैं, अभी जो टिश्यूज़ की जो दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं, तो अब उन मरीज़ों को हम देंगे जिनके साल 6 महीने से 2 साल से, जिनको एक्सीडेंट हुए या घर में गिर चुके हैं या कहीं भी गिरे हैं, मोटरसाइकिल से गिरे हैं, उनके टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, अब वो दोबारा रिकवर होने में आसानी होगी। जिसके हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मरीज़ को हमने दिए कि उसके, यानी कि ये मेडिकल में उसके पूरे यहाँ के टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं। अच्छा। और वो हर वक्त ऐसे हाथ रख के बैठे, उसका इलाज हो रहा था, बेहतर हो तो काफ़ी बेहतर हुए। अब उनको उठा के हमने यही दुआ दी थी, जो टिश्यू की दुआ हमने बनाई, सिर्फ 5 दिन में, 5 दिन में कम से कम 2.5-3 इंच की सूजन तो उतर गई है, ये पूरे इस मैदे के इस पूरी पट्टी में से, ठीक है। अब वो माशाल्लाह भागने दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी दवा जो है वो तैयार हो गई। वैसे आपकी तमाम दवाइयाँ हाजी साहब बहुत ही कारआमद होती हैं हर बीमारी में, और सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि एक दवाई जो है वो बेतहाशा बीमारियों के लिए जो है वो कारआमद है। आपने खालिद भाई को कौन सी दवाई दी थी? खालिद भाई को इनसे पूछ ले, कौन सी दवाई थी, कौन सी दवाई खा रहे हैं खालिद भाई? हाजी साहब की खा रहे हैं, यानी उन्होंने कैप्सूल, इनको नाम तो नहीं है उसका, वो तो कैप्सूल ही है ना? जो CX है ना जी, जो टिश्यू के लिए, वो इस बीमारी में वही काम आती है, माशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी दवाई का नाम काफ़ी लंबा, मुझे भी याद नहीं है, वो क्या नाम है, SQB के नाम से काफ़ी लंबा नाम है। अच्छा,
ٹھیک ہے وہ دی ہے. اس کے اندر تقریباً بہت زیادہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. اوکے تو اس سے کہ کوشش ہے کہ یہ اسپیڈ سے ریکور ہو. صحیح ہے. 2 دوائیاں بس. 2 دوائیں ہیں, کریم اور آئل ہے. جی ایسے ہی کریم میں آئل اور کیپسول بھی تقریباً 5 ڈیز سے یوز کر رہا ہے. ماشاء اللہ. تو آئل کون سا دیا آج صاحب؟ ان کو دیا کیا نام ہے, الشفا دیا ہوا ہے. اوکے اس کے والا نہیں دیا. ٹھیک ہے. الشفا پورے منہ میں آپ لگاتے ہیں؟ اندر اندر باہر سب لگاتے ہیں. کریم بھی لگانی ہے, اندر باہر لگانی ہے. ماشاء اللہ. لیکن جب جو نوعیت یہ مجھے بتا رہے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سیویئر مسئلہ تھا, لیکن 2 ہفتے میں الحمدللہ اتنے ریکور ہو گئے. تو انشاءاللہ 1 ہفتے بعد تو خالد بھائی اگر دوبارہ ہمارے پروگرام میں آئیں تو بالکل پراپر صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم دیکھ کے حیران ہو رہے گے. ابھی بھی ماشاءاللہ بچہ حیران. نا حسین, آپ کو یاد, اس کی ماں نے اس نے کیا نام ہے آج آنا تھا, لیکن آج میں ان کو نہیں بلایا, آج ان کو بلایا اپنے اس پروگرام میں. بالکل. اگلے پروگرام میں ثنا کو بلائیں گے, وہ آئے گی. ٹھیک ہے. جس کے بچے کو جو, کیونکہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے یہ بھی سن لیں کہ ان پڑھ آدمی بڑا سکون میں رہتا ہے. بے شک کیا بولا, اسے نہیں خبر ہوتی. اس کو خبر ہے کچھ نہیں. پڑھا لکھا وہ ہمیشہ پبلک میں رہتا ہے, چلا رہا تھا. الجھنوں میں, کیونکہ وہ پڑھ کے پریشان ہوتا ہے. یہ چیز میں نے ثنا نے مجھ سے بات کی, میں وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اس میں بی فارمیسی ہے. اس نے کہا کسی رپورٹیں پڑھ کے میری جان نکل رہی تھی کہ جب وہ ڈاکٹر نے بولا کہ ٹھیک ہو نہ کوئی پتہ نہیں, لیکن زندگی بھر کا معاملہ ہے. جی. اب اسی فائنل رپورٹ آئی ہے 434 آئی ہے, یعنی کہ جس کا جو نظام تھا میدے کا, جس میں تھیلی بنی ہوئی تھی پانی کی, باقی ایچ پاری جتنی بھی چیزیں تھیں, وہ جب میرے پاس بچا تھا 29% تھا. 20 وہ خطرے کی علامت ہے. جی. آج بچے کی فائنل رپورٹ ہے 434 ہے. ماشاءاللہ. تو بقول اس کے ثنا کے کہ 200 سے اوپر بہت اچھا ہے, لیکن 200 سے نیچے آ جاتا ہے وہ خطرے کی علامت ہے. اچھا. لیکن وہ صرف 29 پہ تھا, 29 پہ تھا. اللہ اکبر. آج اتنی خوشی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے کہ جس کو میڈیکل میں ناقابل علاج مانا گیا, ایک نہیں درجن بھر ڈاکٹروں نے, یہ میڈیکل میں ناقابل علاج ہے, اور الحمدللہ جب اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. آج میرے پاس جیسے یہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, شفا دے, سب کو مکمل شفا دے, یہ آج میرے ساتھ موجود ہیں. لاکھوں لوگوں کا یہی عالم ہے کہ جو میڈیکل میں برباد ہو کے آئے اور ٹھیک ہو کے گئے. ظاہر صاحب ایک میرے پاس ایک مریض علاج کرا رہا تھا, اس کے پیٹ کے 5-6 آپریشن ہو چکے. اچھا. جیسے یہ شادی اپنے شوق کا خیال رکھتی ہے نا, ایسے اس کی بیوی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. شاید کروڑوں میں سے کوئی ایک خاتون ہوگی. ماشاءاللہ. کیا لفظ بولا, کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوگی جو اتنی محنتی, اتنی نیک ہوگی. ڈاکٹروں نے جو اس آپریشن کیا, آپریشن کرنے کے بعد اس کا حال خراب ہو گیا, تو وہ بیٹھ کے پخانہ نہیں کر سکتا. وہ کھڑے کھڑے وہ مطلب پخانہ کرتا, پیشاب کھڑے کھڑے. اس کی بیوی اس کو ساس لوگ کے نلا دلا کے جا کے بیڈ پہ لیٹائے. وہ مطلب ہے کہ لیٹا وہ نماز بھی ادا کرتا تھا, پھر پورے واش روم کو دھوتی تھی. روزانہ 3-4 دفعہ کا یہی کام ہوتا تھا. چلو وہ بیوی نے شوق کو دلا دیا, لیکن بچیاں وہ جا کے تو واش روم دھو کے صاف کر لیں, جو بھی ذاتی بات ہے کہ ناپاک ہو گیا, پورا واش روم پوٹی ہوتی تھی. علاج ہونے کے بعد اپنی زندگی میں آ گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ماشاءاللہ صحیح. اور ان کے وہاں کٹ لگ چکے تھے دوران آپریشن, جہاں سے بلیڈنگ کرنے میں پوٹی پیٹ میں جا رہی تھی. اور پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, یہ تو اللہ کا راز اللہ ہی جانتا ہے. میں کم از کم قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ کا راز جان سکوں, لیکن دعا ضرور کرتا ہوں. وہ سارے زخم ختم ہو کے, بند ہو کے, وہ صاف پیٹ بھی نیچے آیا, اور اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس. اور پھر وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھے, چلے پھرے بھی, جائے بھی, کموڈے بیٹھے, آئے بھی, بالکل اپنی زندگی میں آ چکا ہے. ماشاءاللہ. ٹوٹل ریکور ہو چکے ہیں. ٹوٹل ریکور. ماشاءاللہ. آج سب بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. آپ لوگ کہیں جائے گا, میں دیکھتے ہی مسکراتے سو. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا ہم مسکراتے سے بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب بات جو کنٹینیو کر رہے تھے, ادھوری چھوڑ کر گئے تھے, کرتے ہیں وہیں سے کنٹینیو. آپ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ ٹیشوز جن کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی بہترین دوائیاں جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہیں. نارمل پیشنٹس کو بھی دی جا رہی ہیں. بالکل کہکشاں وہ دوائیاں جو ہے نا, جس کے ٹیشوز ڈیمیج ہے ان کو بھی دے رہے ہیں, جن کو میدے کی تکلیف ان کو بھی دے رہے ہیں. لیکن جس کو قبض ہے تو اس کے لیے پہلے پوچھ لیتے ہیں اس نے اس دوائی پہ پانی زیادہ پینا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جن کو کنٹینیو موشن لگے رہتے ہیں, وہ جنہیں 24 گھنٹے میں کم از کم 48 دفعہ جاتے ہیں,
تو ان کے لیے بھی یہ دعا ابھی تک تو 100% کارآمد ثابت ہو رہی ہے माशाल्लाह. جیسے ہماری دوسری دوائیں کیو بھی ہے اور مختلف قسمی دوائیں ہیں تو الحمدللہ بڑی کارآمد ثابت ہو رہی ہیں. تو سر یہ دعا جو ہے نا اتنی ٹیشو والی اتنی شاندار کہ کوئی حد نہیں ہے. اس کا نام ہے CX. ठीक है. ٹھیک ہے نا. تھا آج جو ہمارے پاس انشاءاللہ مکمل ہوگی وہ کیا نام ہے SML کے نام سے نئی دوائی ہماری تیار ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہوگا. इंशाल्लाह. اور امید تو یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلی کی دوائی تو ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہے کہ بڑی کامیاب ہے. لیکن جو یہ نئی دوائیں تیار کریں اس میں تھیلیسیمیا کے لیے بھی اب کچھ بچے پہلے آئے تھے ان کو ہم نے پڑھنے دیا تو ان کو گھر میں کوئی نسخے بتایا تھے تم لوگ استعمال کرو. اب آئیں گے تو امید ہے کہ وہ تھیلیسیمیا کے مرض کو بھی ہم دیں گے اور اللہ کرے کہ ٹھیک سب ہو جائیں مکمل ٹھیک ہو جائیں. مجھے خوشی ہوگی کہ پاکستان کے دنیا جہان سے تھیلیسیمیا کا مرض ختم ہوگا. یہ دعا کامیاب ہو جائے دعا ہے. इंशाल्लाह. اب اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کچھ مہینے بعد ہم کہہ سکیں جبکہ اس کے 2-3 مہینے تک دعا استعمال کرنے بعد ان کا اگر جو سسٹم ہے پورا کام کرنے لگے تو ہمارے لیے یہ بڑا انعام ہوگا. اللہ کا انعام تو ہر قدم پہ ہے ہر سانس میں انعام ہے اللہ کا. لیکن یہ اتنا بڑا انعام ہوگا کہ ہمارے ملک سے تھیلیسیمیا کی بیماری اللہ کرے ختم ہو جائے. انشاءاللہ. میرا کوئی دعویٰ نہیں میری کوشش ہے کہ جس رخ پہ میں چل رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی اور کامیابی مل رہی ہے. میں یہاں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں کہ کسی کو آنا ہو تو اس کو آنے میں آسانی ہو. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بہادر آباد 4 مینار چرونگی پہ دیکھو کیلیفورنیا پیزا کی دکان ہے. اس سے پیچھے والی بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. وہاں میں بیٹھتا ہوں میزدان فلور پہ. سلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے لے کے 8 تک روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک روزانہ بیٹھتا ہوں. ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی لے کے آئے گا اپنے ساتھ تو ان کو پڑھ کے واپس دی جائے گی. وہ جس برانڈ کی بھی لے کے آئے جس کمپنی میں لے کے آئے گھر سے بھر کے لے کے کوئی قید نہیں. جی. اور کتنی بھی بڑی ہے وہ بھی آپ کی مرضی. آج چھوٹی بڑی جو بھی آپ کی مرضی ہے کیونکہ کبھی آپ سے یہ سوالات بھی کرتے ہیں نا. طوفان ہوتا سوالوں کا. کون سی کمپنی کی ہو سائز کیا ہو وہ اس میں کتنے لیٹر کی ہو کتنے پاؤ کی ہو گھر کا پانی ہو منرل واٹر ہو. بالکل بہت سارے بھائی جو آپ کو پینا بھی ہے اور چھینٹے مارنے وہ پانی لے جو آپ پینے میں استعمال کرو چھینٹے مارنے میں استعمال کرو. ٹھیک ہے. اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے تکلیف والا تکلیف کی حالت میں آئے پین کلر کھا کے عاجز صاحب کے پاس مت جائے گا کیونکہ اس سے آپ کی جو درد کی اور کرب کی نوعیت ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ پین کلر جب آپ کھا لیتے ہیں تو وہ تکلیف آپ کی اس وقت کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر آپ حاجی صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف تھی تو وہ تھی کا علاج کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے تو حاجی صاحب ماشاءاللہ اس کا بھی علاج کر دیتے ہوں گے بہترین طریقے سے یہ مجھے پتہ ہے. لیکن ہم یہ یہاں پر بیٹھ کے یہ بات بار بار کوٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ جس تکلیف اور کرب میں جائیں گے نا آپ روتے ہوئے جائیں گے وہاں سے ہنستے مسکراتے ہوئے واپس جائیں گے تو وہ ہمیں جو ہے اس کو دیکھ کر اور وہ بات سن کر ہمیں بہت تسکین ہوتی ہے اور ہمارا شو کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. حاجی صاحب بات کریں گے اب ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. جو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جو اس کے جو ڈفرینٹ جو وجائیں ہوتی ہیں سی بھی ہوتا ہے ای بھی ہوتا ہے پتہ نہیں اور کتنے اللہ معاف کرے بیماریاں ہیں. ہیپاٹائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس کو ایک دفعہ ہو جائے وہ بیچارہ ریکور ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کی دوائیاں کیا دیکھیں ہیپاٹائٹس سی بہت کامیاب علاج الحمدللہ. ہمارے پاس رپورٹس بھی مریض بھی ہر چیزیں ہمارے پاس رپورٹ میں موجود ہوتی ہیں. ہیپاٹائٹس سی میں ایک مثال دوں کہ آخری سٹیج جو ہے جس کو بولتے ہیں کہ کینسر کا بالکل اس کی یہ مثال تھی کہ انڈے کی زر تھی کہ اس شخص کے ناخن میں پیلے پورا وجود پورا پیلا ہلدی کی طرح اور اس کی آنکھیں بھی ایسی ہے کہ جیسے کہ ہلدی ہے اوپر سے ہلدی گر رہی ہے اس کی ٹپک رہی گر رہی ہے کپڑے بھی اس کے پیلے ہو رہے ہیں ساتھ. الحمدللہ جو وہ ٹھیک ہو گئے 100% اس کی رپورٹیں نیگیٹو آ گئی ہیں. اس کو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے اللہ نے اولاد دی اس کا بھی رزلٹ ہوا کہ وہ بھی ٹھیک ہے بیوی بھی ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی بیماری نہیں ہے. لیکن بیماری کوئی بھی ہو کہکشاں ایک ان بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو مجھے بھی ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علاج کرنے کے بعد بے قابو مت ہوں. جی. علاج کرنے کے بعد آپ نے آپ کو مینٹین کریں. اتنے موٹے آتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو طوفان شروع ہوتا ہے کھانا پینا پھر یہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اللہ نے زندگی دی آپ کو اللہ نے شفا دی آپ موٹے سے پتلے ہو گئے یا کوئی بیماری آپ کی ختم ہوگی آپ احتیاط سے چلیں تاکہ آپ کی زندگی میں دکھ تکلیف نہ آئے. یہ باتیں بڑے کام کی ہوتی ہیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو. لیکن جتنے بھی میں دیکھو مثال تو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے پاس اس ہفتے میں 2 بزرگ خواتین آئیں اللہ ان کو سلامت رکھے.
کہ ایک آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ پوچھو مت، تو ان کو میں نے پہلے کہا کہ تو آپ زہر کھا رہے کورٹیزون، اس کو بند نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے بند نہیں کرنا کہ اگر بند کر دی نا، ہماری دوائیوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ تم فوراً کھڑے ہو جاؤ. تو اس میں 1 آدھ مہینہ لگتا ہے. آپ وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا، جب آپ 50% ٹھیک ہو جاؤ تو اس کو مجھ سے پوچھ کے آہستہ 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 کم کرتے رہنا، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن کچھ 1.5 نہیں 2.5 اشار ہوتے ہیں. 1.5 تو آپ لوگ بولتے ہیں، میں 2.5 بولتا ہوں، میں نے ایک اضافہ کر دی ہے. 2.5 5 بھی ہوتے ہیں. اچھا 5 پہ تو صحیح ہے، آپ آگے ہیں. آپ آگے آپ کی باتیں سن کے ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ 2.5 بھی ہوتے ہیں تو 4.5 5 بھی ہوتے ہیں. 11 بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ جا کے جو ڈاکٹری دوائی وہ بند کر دیتے ہیں. اس میں کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کورٹیزون کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مکمل ایرونچی ہوتے ہیں. اب جس مریض کو سالوں سے آپ زہر کھلا رہے ہیں وہ آج مکمل ایرونچی بن چکا ہے، ایڈیشن کا مریض بن چکا ہے. اسے بند کریں گے تو اسے جینا مشکل ہوگا. بالکل. اس کو آہستہ آہستہ ریکور کرتے 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 آپ آ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں آ جائیں گے. اب جو نئی دوائیاں تیار ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام اور بھیجا ہے کہ جو مریض جو ہے نا، جو شراب پینے والے ہیں، چرس پینے والے، ایرون پینے والے ہیں، جو دوسرے بھی، ان کا بھی علاج بڑا آسان ہو چکا ہوگا. ماشاء اللہ. لیکن اگر وہ اس کے گھر والے اس پہ نظر رکھیں تو ورنہ یہ وہ گند ہے کہ جو چھوڑ کے دوبارہ لگ جاتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات اگر آپ دونوں خواتین کا برا مانیں تو مجھے معاف کر دینا، نہ مانیں تو آپ ہی مہربانی. بات غلط نہیں ہے. کہکشاں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو مرد کی بیماریاں جتنی بھی ہیں اس عورت میں منتقل ہوتی ہیں. آپ لوگوں یہ برا لگے اچھا لگے لیکن یہ سچ ہے. اگر عورت کی بیماریاں مرد کو لگتی ہیں. یہاں میڈیکل میں یہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے بیماری لگتی ہیں، جسے سورائسس کی بات کہتے ہیں کہ سورائسس لگنے والی بیماری نہیں. یہ سب جھوٹ ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں. میرے سامنے لانڈی کی ایک لڑکی آتی تھی، ٹیچر تھی، بہت خوبصورت تھی. اس سے کسی نے شادی کی رشتہ بھیجا. شادی کے بعد اس کو 1 ہفتے بعد جا کے معلوم ہوا اس کا شوہر پورا وجود گلا ہوا ہے. پورا وجود یہ مثال ہے کہ جس طرح کہ جلی ہوئی روٹی ہے، پوری روٹی جلی ہوئی، سیاہ کالی، سارا جسم گلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سورائسس اس عورت کو بھی لگ گئی، لڑکی کو بھی. بچہ بھی امید سے بھی ہو گئی. بچہ پیدا ہوا تو پوری عورت کا یہ مثال تھا پوری گل گئی. اس کے وجود میں 1 سینٹی میٹر کی جگہ آپ نہیں بتا سکتے جہاں پر زخم نہ ہو. لیکن شوہر نے طلاق دے کے فارغ کر دی. اللہ اکبر. یہ تقریباً 12-14 سال پرانی بات ہے. اس طریقے سے جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چرس پینے والا ہو یا ایرون پینے والا ہو، اس کی جو بیوی ہے نا وہ مکمل اسی نشے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے. کسی بھی حال سے اسے بچ نہیں سکتی. کیونکہ زندگی میں بہت کچھ میں نے دیکھا اور میں نے مریضوں سے سیکھا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، اشفاق سے ہمارے دوست، اس نے کہا کہ ایک خاتون جاتی تھی کہیں سے وہ ایرون لینے کے لیے. آج سے 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اس سے بولا کہ جہاں سے رہتی، اس نے بولا بھائی تو اتنی خوبصورت ہے، تو اسے طلاق لے کے مجھ سے شادی کر. بولا یہ نہیں ہو سکتا. بولا تم مجھے ایرون دے دو. ہم دونوں کا کام ساتھ قریب تھا. میری بھی دکان مشینوں کی تھی، اس کا کام بھی مشینوں کا تھا، ملتان کے رہنے والے. تو لیکن اس نے بولا نہیں. اس نے بولا کہ میرا وجود نشے کا عادی ہو چکا ہے. جو نشہ شروع کرتا ہے وہ نشہ میرے اندر منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اپنی بیوی اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، پہلے میں نے بات کی وضاحت کی اور سوال میں نے اب بتایا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا دے رہے ہیں. شراب پینے والا شراب کو دے رہا ہے، چرس پینے والا چرس کو دے رہا ہے، ایرون پینے والا اپنی بیوی بچوں کو ایرون کیا نام ہے پیش کر رہا ہے. چاہے ان کو نہیں دے رہے کہ وہ اثرات اس میں ان میں آتے ہیں. دوسرا، کچھ بچے آئے میرے پاس علاج کے لیے، ان بچوں کی کنڈیشن بالکل جیسے کہ بالکل اپنے سینس میں نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سی پی چائلڈ آرٹسٹک کی کرتے ہیں، آٹزم بھی کرتے ہیں، شارٹ برین چھوٹے دماغ کے بچوں کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ بچے بالکل اچھا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں نے پوچھا بیوی تو مجھے سچ بولو کہ ان بچوں کا مسئلہ کیا ہے. وہ آئیں بائیں شاید میں نے کہا بیوی اس طرح علاج نہیں ہو سکتا، تم سچ بولو تب علاج ہوگا. بعد میں معلوم ہوا کہ جب شادی ہوئی، شادی سے پہلے شوہر کہنا ایرون پیتا تھا، اسی دوران 4 یا 5 بچے پیدا ہوئے. آج بچوں کی کنڈیشن ایسی ہے بالکل گمسم ہوتے ہیں، ان کی کنڈیشن صحیح نہیں.
تو میں نے کہا یہ بات تو مجھے پہلے کیوں نہیں بولی، آپ نے بولنی چاہیے تھی. بولا اس کا علاج، ڈاکٹر بولتا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ان کا مطلب دماغ ماؤس ہو چکا ہے، نہ پڑھنے کے لیے نہ کام کاج کے لیے، بس وہ یہ کہنا میں نہ دشمن، نہ کام کے نہ کاج کے دشمن، اناج کے کھانا کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، باپ کے پاس دولت ہے. میں نے کہا ایسا نہیں. یہ بات میں نے کیوں کر رہا ہوں کہ میں اس کا علاج بتا رہا ہوں. جی یہ جو گفتگو میں نے آپ سے کی، یہ ان لوگوں کے لیے، بہت سارے کہ لوگ مجھ تک شاید نہ پہنچ سکیں، یا میرا نمبر چل رہے ہیں اور وہاں پر کیا نام ہے جو نمبر سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو رابطہ کر لیں، میں اس کا جواب دوں گا. اس عورت کو میں نے کہا کہ تمہارے جو بچے ہیں تھوڑی سی محنت کر لو، لیکن وعدہ کرو تو محنت کرو گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو بچے بھی ہیں آپ روزانہ اتنی سی املی اتنے پانی میں پکا لو، ابالنا نہیں ہے، پکانا ہے. پکانے کے بعد اس کو کپڑے سے چھان لو، ضرورت کے مطابق گڑ یا شہد میں لا کے سب بچوں کو روزانہ دوپہر کے ٹائم میں تھوڑا تھوڑا پلاتے رہنا. میں اپنے پیارے محبوب کی شان میں کیسے الفاظ پیش کروں، میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. 3 مہینے بعد وہ بچے بالکل دل دماغ کھل گیا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ان بچوں کو انہوں نے اسکول میں داخل کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر میں باہر آ گئی. ماشاءاللہ. ہوا کہ کہنے لگی کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میں ان بچوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر چکی ہوں، لیکن کہیں سے کوئی حل نہیں ہے. اور یہاں صرف آپ نے جو بتایا اس پہ عمل کیا. عمل کرنے سے یہ ساتھ اس کو میں نے قرآن پاک کی آیتیں دی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 عبادت کی یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ بعد نماز اثر 133 صفحہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 کا پڑھ کے دعا بھی مانگو. ہر دعا مانگو، بدعا نہیں دینا، یہ پھانسی کا پھندا ہے. یہ نہیں کرتا، نہیں صرف قبرستان جاتا بندہ. جتنی زندگی میں سے دعا مانگو، پانی پہ پھونک کے پیتے رہو، خود پیو، اپنے بیوی بچوں کو پلاؤ، تایا چاچا ماموں کو پلاؤ، ماں باپ کو پلاؤ. بیماریاں اور یہ جتنے اثرات ہیں، جن جادو، یہ سب صاف ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. یہ میں نے آج سے جو بات شیئر کی ان کہکشاں، اس کی بڑی دلیل ہے. ان لوگوں کے لیے میں نے کی کہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ جن کو اس کا حل معلوم نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو طرح طرح کی دوائیں کھاتے ہیں، لاکھوں روپے کی دوائیں جاتی ہیں، پھر کروڑوں روپے کی دوائیں جاتی ہیں، لیکن حل ان کا صرف صفر ہوتا ہے. اور یہ جو چیز میں نے بتائی ہے، یہ ان کے لیے اس لیے بتائی ہے کہ ان کو حل آرام سے مل جائے. بالکل، بہت زبردست، بہت خوبصورتی سے حاجی صاحب نے بیان کر دیا. یہاں پر بات کرتے ہیں کنٹینیو تھوڑی دیر میں، لیکن یہاں پر ٹائم جو حاجی صاحب بریک کا ہو گیا ہے. آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے سے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام مسکراتے سے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ اب خالد بھائی کو اور کتنے دن جو ہیں وہ لگیں گے پراپر ریکور ہونے میں؟ دیکھیے، آپ کا سوال اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کم از کم میں نہیں جانتا. ماشاءاللہ، صحیح بات. ٹھیک ہے، لیکن یہ یقیناً 2 سے 3 مہینے لگیں، لیکن اس سے پہلے یہ اپنی زندگی میں مکمل آ چکے ہیں انشاءاللہ. لیکن خالد بھائی یہ بھی سن لیں کہ انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد موقع مزے نہیں لینے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. بالکل. اور شادی بھی سن لیں، ایسا نہ ہو کہ شوق کی چاہت میں ہاں کڑھائیاں نہیں بنا کے کھلانی، 19 طبق روشن کر دیں، یہ نہ کریں. ہاں 14 طبق تو 19 ہوتے ہیں، ہمارے پاس 19 ہوتے ہیں. ہاں ہم بڑھا دیتے ہیں خود ہی نا کچھ نمبر. تو مقصد کہنے کا ہے کہ احتیاط ضروری ہے. اللہ السلام علیہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ میاں بیوی بچے جہاں پیار محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، وہاں کمی نہیں ہے. بالکل. ہر تکلیف نکل جاتی ہے، دونوں باتیں غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور خوشی بھی کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے. بے شک. ایک چھوٹی سی مثال دوں، سوال آپ کا، میں اس کا جواب میں کہیں ایک لکیر میں دے دوں. جی. ایک بادشاہ بہت پریشان تھا، نوکر سے کہا یار کہ مجھے کچھ ایسی بات بتا دو جس سے میرا یہ غم ختم ہو جائے. اس نے ایک لکیر لکھی، ایک لکیر ڈالی، اس پہ لکھا کہ یہ وقت گزر جائے گا. بالکل. اللہ کے بادشاہ یہ پڑھ کے حیران تھا. کچھ دن گزرے، 6 مہینے تک تو حالات بدل کے ٹھیک ہو گئے. اس نے نوکر کو اپنا وزیر بنا لیا. بولا کیوں؟ کسی ذہانت ہے کہ واقعی وقت گزر گیا ہے. پھر اس نے پھر لکھا، بولا یہ وقت بھی گزر جائے گا جب بھی خوشی میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا تو خوشی میں بیٹھا ہوا ہے. غم والا گزرا نا، خوشی والا بھی، بادشاہ غمزدہ ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ تو دیکھیں دنیا میں جتنا اچھا ہو سکے کریں. ہمارے پاس جو ہمارا میڈیسنس کا سلسلہ جڑی بوٹیوں کا، تو یہ ایک طویل وقت لگا اس میں. ابھی بھی جو بھی میڈیسنس بناتے ہیں، چیسٹ کراتے ہیں، یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کمی تو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ جڑی بوٹیاں ہم درجنوں سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں.
जैसे कि हमारे पास पुदीना, सफ़ेद पुदीना अगर बाज़ार से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी 2% भी नहीं होती। मैंने अभी पुदीना मंगवाया, उसकी क्वालिटी 100% है। आज उसको निकाल के सूंघो, क्या खुशबू है सफ़ेद पुदीना। जी, जो आम इस्तेमाल करते हैं ये काला पुदीना है, जो आप घरों में चटनी बनाते हैं जितने भी इस्तेमाल करते हैं, ये काला पुदीना, सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद पुदीना अलग होता है, वो शफा भी है, बका भी है, सलामती भी है। अगर लोग अपने घरों में अपने खाने में ये सफ़ेद पुदीना काट के डालना शुरू करें ना, तो उनकी ये मैदे की तकलीफ़ें, आंतों की तकलीफ़ें, गले की जलन, ये खुद बहुत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है हाजी साहब, ये सफ़ेद पुदीना मिल जाता है इजीली बाजार? हर जगह नहीं मिलता, ये जोड़िया बाज़ार से मिलेगा, या फिर जो जितने भी पंसारी हैं, अगर अच्छा पंसारी हो तो आप ईमानदारी से बोलेगा भाई ये असल है, ये नकल है। और तो ऐसे जैसे तनके खड़े हैं तो उठा के देते हैं ये सफ़ेद पुदीना, वो नहीं होता। सफ़ेद पुदीना काले पुदीना होता है, लेकिन इतना तो से बड़ा नहीं होता, और लेकिन वो तो इतने बड़े बड़े डंडी दे देते हैं कि सफ़ेद पुदीना भी है। अल्लाह, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब दे, पहले हमें दे, बाद में दूसरों को दे। आमीन। तो ये सफ़ेद पुदीना लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार से देखें, जिस लोगों के पेट में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, अज़ियत होती है, तो उनके लिए सफ़ेद पुदीना आधा चमचा मुँह में डालें, पाउडर, पिसा हुआ पाउडर, ऊपर क्या नाम है पानी पी लें, लेकिन ठंडा ना पिएँ। ठंडा पानी पीने से सफ़ेद पुदीने से कब्ज़ हो जाती है। अच्छा, अगर सादा पानी पिए तो कब्ज़ नहीं होगी। ठीक है। ऐसे हमने जो नई दवाइयाँ बनाई हैं, जो शहजादे को भी दे रहा हूँ, उसको भी ये कि इनको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसी वजूहात है कि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे तो इतना इसके वजूद से जो कुछ मवाद है ना, वो जल्दी स्पीड से निकलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह तो अपनी ज़िंदगी में आएंगे। देखिए, हम इलाज तो हर बीमारी का होता है, हमारा कहीं दावा ना था, ना है, ना होगा। हाँ, एक दावा पक्का है, अटल फैसला है, अल्लाह बहुत प्यारा है, रसूल प्यारा है, इख्तियारात अल्लाह के पास है। मैं कोशिश करता हूँ, नबी की दुआ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का हुक्म होता है, हम लोग सब कुछ मेहनत कर रहे होते हैं, और शफा भी मुंजानिब अल्लाह की तरफ से आ रही होती है। बेशक, कभी हम दावा नहीं कर सकते। बेशक। लेकिन जैसे मैंने आपसे बात शेयर की ना कि टिशू की, जो टिशू डैमेज हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ने हर कुछ दिया, लेकिन बहुत अच्छा दिया। माशाल्लाह, जितना भी रब ने हमें नवाजा है ना, रब दुआ के बेहिसाब नवाजा है। माशाल्लाह हाजी साहब, बहुत ही बेहतरीन आपकी दवाइयाँ होती हैं। और लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर पे खालिद भाई और भाभी जो आए हैं, इन लोगों का भी एक बहुत ही अहम किरदार है। यहाँ पर आके जब सबको गाइड करते हैं, बताते हैं कि ये फैज़याब हो गए, इनको शिफा मिली, तो आप इनको बुलाने का यहाँ पर मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हाजी साहब के पास जब आप जाते हैं ना, तो कितनी भी सीवियर आपकी प्रॉब्लम हो, वो अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो जाती है। और फिर आप अपनी ज़िंदगी की तरफ राग़िब होते हैं। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, रातों को बैठ के आप सोच रहे होते हैं कि अल्लाह पाक हमें रास्ता दिखा, तो जब रास्ता अल्लाह पाक दिखा देते हैं, लोग हाजी साहब के पास चले जाते हैं, फिर फैज़याब होके यहाँ पर आके बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए। तो यकीन करें, हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। और जो आप लोग देख रहे हैं, आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई ऐसी परेशानी है, या कोई रूहानी मामलात आपको लगता है कि आपके साथ लाहक है, तो आप हाजी साहब से रुजू करें। और हाजी साहब के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, क्लिनिक का एड्रेस भी बता देंगे हाजी साहब एक दफ़ा। और हाजी साहब एक दफ़ा क्लिनिक का एड्रेस बता दीजिए, फिर हम दुआए काट के जाने पड़ेंगे। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 गली में सिलानी वैली, हम दोनों की गली में कोने में सिलानी वेलफेयर वाले हैं। गली के सेंटर में पहुँचेंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखूनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 टाइम होता है, इतवार सुबह 10 से दोपहर का टाइम होता है। उस टाइम पे हर कोई आ सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान। लेकिन कोशिश करें बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। अब दुआएं काट की जाने बढ़ते हैं। दुनिया जहान में, कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसके जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब जो है वो दुआएं काट करवा रहे हैं, आपको अफाका होगा। जिसको जहाँ भी तकलीफ वहाँ रख ले, और सर से पाँव तक जहाँ भी है, अगर किसी के जानवर भी बीमार हैं, उसको तकलीफ है, तो वहाँ भी हाथ रख सकते हैं, उसको भी शिफा वही मिलेगी जो इंसानों को मिल रही होती है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात इंसान मुल्क इस्लाम पाकिस्तान तारीफ पाकिस्तान जारी बातें दुरूनी बेदर दुश्मन ख़त्म हो जाएँ। आपके हमारे सारे मुखालिफ दुश्मन ख़त्म, जिन जादू ख़त्म हो जाएँ, जादू करने कराने वाले जन्नत मुक़रात से काम लेने में ख़त्म हो जाएँ, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सुबह से छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो।
یہ ہمارا ADM نیچرل یوٹیوب چینل ہے, ADM نیچرلز ہربز ہے, اس میں یہ چیز موجود ہے, یہ دعا اس میں موجود ہے. 24 گھنٹے جتنی دفعہ بھی آپ کو چاہے تو اس کو اپنے سامنے لگائیں, استعمال کریں, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ کام آپ کو سیکنڈوں میں جواب آنا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور ADM نیچرل ہربز اور ADM نیچرل آفیشیل 2 چینلز ہیں حاجی صاحب کے یوٹیوب کے, آپ دونوں کو سبسکرائب کریں. آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی, کیونکہ اگر رات بے رات ہے اور آپ کو اچانک سے سر میں درد ہو گیا, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں, کس طرح سے سر کے درد سے نجات حاصل کریں. بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو پین کلر کھانے کے باوجود بھی نہیں جاتے, تو پھر آپ حاجی صاحب کے ADM نیچرل ہربز پر جائیے, وہاں پر دعائے کارڈ شامل ہوتی ہے, وہاں سے جا کے سنیں اور جو حاجی صاحب بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ اپنی تکلیف سے جلد نجات حاصل کر لیں گے. 2 سیکنڈ جو ہے وہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے, حاجی صاحب ہمیشہ ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. جب ہم کاٹ کر رہے ہوتے ہیں نا روزانہ کم از کم 200-300 دفعہ تو ہوتی ہے جی. دنیا جہان سے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, دنیا سے جو کالز آ رہی ہوتی ہیں وہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آدھی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو شفا مل چکی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا کا ہر مذہب کا انسان کرتا ہے. بالکل حاجی صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تاکہ آپ اسی طرح ہم سب کی خدمت کرتے رہیں, انسانوں کی خدمت کرتے رہیں. جانوروں کے لیے بھی آپ کی دوائیاں ماشاءاللہ اتنی کارآمد ہوتی ہیں کہ کیا ہی کہنے. الحمدللہ. حاجی صاحب پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ رسول سے پیار کرو, انسان سے پیار کرو, انسان کی بقا سلامتی کی کوشش کرو, پاکستان سے پیار کرو, پاکستانی میں جو بھی رہتے ہیں جس مذہب کا بھی ہے ان سب سے پیار کرو. اللہ سے دعا سے ملک سے اندر سے نفرت ختم ہو جائے, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, یہ ملک بہت پروان چڑھے, اتنا عروج پہ جائے کہ دنیا میں شاید اس کی کوئی مثال نہ ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ, آمین ثم آمین. حاجی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے حاجی صاحب کے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں. ایڈریس حاجی صاحب نے بتا دیا, بہادر آباد 4 مینار چورنگی سیلانی سے کچھ قدم دوری پر ہی ان کا کلینک ہے. اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب کا بورڈ لگا ہوا ہوگا, کرسٹل ویو بلڈنگ کا نام ہے. میزنائن پہ کچھ ہی سیڑھیاں آپ لوگوں نے جو ہے وہ چڑھنی ہے, تھوڑا سا کشت کرنا ہے. اگر آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تو بھی آپ کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کال کر کے بتا دیجئے کہ میری حالت ایسی ہے حاجی صاحب, میں اوپر نہیں آ سکتا یا آ سکتی, تو حاجی صاحب نیچے آ کر بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں. ایسے بالکل ایسا ہی ہے. حاجی صاحب یہاں پر ٹائم جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم. خالد بھائی آپ کا بہت شکریہ, بھابھی آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ لوگ خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ پاک آپ کی جوڑی سلامت رکھے. یہاں پر ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. ناظرین, اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.